بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر بہت فخر کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا، کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، اور جب اتنا کچھ انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں، پوری کی پوری بستی دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے۔ ان کا سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ بیٹی بہت زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں جو غریب لوگ تھے وہ مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمان کو دیکھنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر اس میں سے کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان کو جانور بنا دیتی تھی۔ اس بستی میں بہت کم مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گر گڑا کر یہ دعا کی کہ اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو ہرا دے۔ پھر اللہ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک دن عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت ایک دن سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، مگر وہ سانپ بہت زہریلا تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوراً گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے۔ وہ اپنے اپنے ہنر میں بہت ماہر تھے، اور یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا۔ وہ خود ہی اتنا بڑا عامل تھا، وہ اپنا علاج خود نہیں کر پا رہا تھا۔ اس بڑی طاقت کے ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے دروازے کے باہر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ درباری کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں کوئی اجنبی لگتے ہو، تمہیں تو پہلے نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا، پر تم کون ہو؟ فقیر نے کہا، میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے، ملک بھر کے ماہرات طبیب بلائے ہوئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، مالکن باہر ایک فقیر آیا ہے، حلیے سے غریب لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا، زہر جو تیزی سے پھیل رہا ہے نکال دوں گا۔ مالکن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے اندر بلاؤ۔ جب فقیر اندر آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر سے تڑپ رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی طرف آیا جہاں سانپ نے ڈسا ہوا تھا۔ اللہ والے نے وہاں تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئے کہ یہ کون دیوانہ تھا جو کمرے میں
میں آیا اور جس جگہ سانپ نے ڈسا ہوا تھا اس جگہ تھوک کر بھاگ گیا اور یہ اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی کہ یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ اور کہا کہ تھوک کو صاف کرو، میں اس کو اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس کے تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گئے اور تھوک کو ٹانگ پر اچھے سے مل دیا۔ اس کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور تم اس تھوک کو مل رہے ہو؟ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا اور کہا کہ رکو۔ جیسے ہی ٹانگ پر تھوک ملا گیا زہر کا اثر ختم ہو رہا تھا، وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی اب ٹھیک ہو گئی اور آہستہ آہستہ پنڈت اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آیا تو پنڈت کو تھوک کے قصے کا واقعہ سنایا گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ اب جاؤ اور اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر سب غلام اس فقیر کو ڈھونڈنے لگے، کہیں بھی درویش کو نہ دیکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں درخت کے نیچے ایک آدمی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کو دیکھنے لگے کہ یہ کس طرح عبادت کر رہا ہے۔ پنڈت کا حکم تھا تو فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے قیمتی لباس اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ پھر فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا کہ یہ لباس اور گھوڑا تو بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے مسکرا کر کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو خدمت گزار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ پنڈت بولا کہ میری بیٹی کی شادی آپ سے کروا دی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا خدا ہے نا؟ میرا مطلب کہ آپ مسلمان ہیں۔ گزارش ہے کہ سب لے لیں اور اپنا مذہب چھوڑ دیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھے یہ سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے بتائیے کہ ان بچوں میں سے ایک بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا حضور ایسا کچھ ہوا تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، بیٹی اور یہ عالی شان گھر اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں صرف چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، یہ سب نعمتیں تو مجھے مل ہی جائیں گی، اسی لیے میں اپنی درویشی پر بہت خوش ہوں۔ بس جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے تمہارا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے اسے رک جانے کا کہا اور بولا کہ میں نے مال دے کر آزمایا تم کو، ہر طرح سے جانچ لیا ہے، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جانور بنا سکتی ہے۔ فقیر نے کہا اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اسے کہو کہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو میں اس کے جادو کو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری تو وہ اسی وقت ایک چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ اللہ والے کے پاس آنے لگی، اپنا زہر اللہ والے پر اگلنے ہی والی تھی کہ اسی وقت اللہ والے نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، اس کا آدھا چہرہ جل گیا تھا، چہرہ جل کر کالا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے۔ وہ پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور فقیر کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو اپنے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم زبردستی
زبردستی کسی کو اپنے دین میں شامل نہیں کرتے. تم ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا. پنڈت نے کہا کہ میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گی، آئندہ یہ کالا جادو بھی نہیں کرے گی. بس آپ اس کو دوبارہ انسان بنا دیجئے. اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور فقیر کے قدموں میں لپٹ گئی کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو کمزور سمجھا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کی گستاخی کی. آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا بلکہ سب آپس میں مل کر رہیں گے. تو یوں اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور اس بستی میں امن و ایمان قائم ہو گیا. کل تک جو لوگ ظلم کرتے تھے آج اچھائی کا پیکر بن گئے، ایک اللہ والے کی کرامت سے. سبحان اللہ.